نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور دوسری طرف ابن سعد کے لشکریوں نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے۔ اور جیسا کہ گزشتہ قسط میں عرض کیا جا چکا کہ ابن سعد ملعون نے زوید نامی بندے کو کہا کہ نشان بڑھاؤ، اور پھر اپنی کمان میں ایک تیر ڈال کر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا لوگو گواہ ہو جاؤ کہ سب سے پہلے میں نے تیر چلایا۔ تو یوں اپنی بدبختی اور شقاوت پر اس نے مہر ثبت کر دی۔ دوسری طرف جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ داستان کربلا جہاں قربانیوں کی داستان ہے، وہیں عشق و وفا کی بھی داستان ہے۔ اور ایک طرف جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفیوں نے عہد شکنی کی اور ایک چوتھائی کوفہ کی آبادی جو تھی وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنے میدان کربلا میں ان یزیدیوں کے ساتھ مل چکی تھی، اور ان لشکریوں کی اکثر تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے۔ ایک طرف تو بے وفائی کا یہ عالم تھا، اور یہ بھی عرض کیا جا چکا قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عہد شکنی کرتے ہیں ان پر پھر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بد عہد لوگ تھے، یہ کوفی جنہوں نے امام عالی مقام سے عہد شکنی کی تھی، اور ان سے پہلے یزید کے باپ نے آل رسول سے عہد شکنی کی تھی، تو یہ جو لشکر یزید تھا اور یہ بے وفاؤں کا جو لشکر تھا، دراصل اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ لعنت الہی میں گرفتار تھے، اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے تھے۔ اس لیے ان پر کسی بھی قسم کے واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسا کہ یہ عرض کیا جا چکا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں ان کو سمجھایا بھی، ان پر حجت بھی تمام کی، اور آپ کے جانثاران میں حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے وقت آخر گفتگو کی اور خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ اور پھر انہی کے لشکر میں سے ایک شخص جس کو اللہ نے تائب ہونے کی توفیق دی، حر بن یزید ریاحی نے بھی ان پر حجت تمام کی اور ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 13 سورہ مائدہ کی روشنی میں یہ عرض کیا جا چکا کہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہو اس کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ حال ان یزیدیوں کا تھا جن کے قلوب اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے تھے۔ تو حر بن یزید ریاحی ادھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں واپس لوٹتے ہیں، اور اہل کوفہ کی بے وفائی کا ایک منظر ہم میدان کربلا میں دیکھ رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ کربلا کی داستان عشق و وفا کی بھی داستان ہے، تو کوفہ میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جن کا دل امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کے عشق میں مچلتا تھا، اور جنہوں نے پھر آخری وقت میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو جوائن کیا
انہی خوش نصیبوں میں ایک میاں بیوی بھی شامل تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی زوجہ محترمہ کا نام تھا حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دونوں ہستیاں عاشوراء کی رات امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ ان کے لشکر کے ساتھ ملنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے دنوں میں کوفہ میں آئے ہوئے تھے، اور یہ قبیلہ ہمدان کے کنویں کے پاس ایک گھر میں رہائش پذیر تھے، اور ان کی بیوی ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا خاندان نمر سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت عبداللہ کو کسی شخص نے یہ بتایا کہ حسین ابن علی علیہ السلام پر لشکر یزید حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، اور ان پر یزیدی لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو یہ اطلاع ملی، یہ سیدھے اپنے گھر آئے اور انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ ماجرا عرض کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ میں مشرکوں کے ساتھ جہاد کروں اور ان کے ساتھ جنگ کروں اور ان کو ماروں اور خود بھی راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں۔ لیکن اب جب کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام پر یزیدی لشکر نے یلغار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میرے دل نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑنا بھی مشرکوں سے لڑنے ہی کے مترادف ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤں۔ اس پر ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ کا یہ خیال بالکل ٹھیک ہے، اور آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اور یوں یہ دونوں ہستیاں، یہ بھی جان نثاران حسین اور عشق و وفا کے اس لازوال اور اس اللہ کی محبت سے سرشار قافلے میں شریک ہو گئے۔ یہ 9 محرم الحرام کی رات تھی جب حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا تو مستورات کے خیموں میں چلی گئیں، اور حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ رات کا وقت تھا، اور یہ عاشوراء کی رات تھی جس سے اگلے دن واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو جب آپ امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہا، اور ان کی نصرت اور ان کی کامیابی کی دعا فرمائی۔ صبح کے وقت جیسا کہ گزشتہ قسط میں عرض کیا جا چکا اور ابتدا میں یہ بیان کر چکا کہ لشکر یزید کی طرف سے ابن سعد اور اس کے لشکریوں نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے۔ جب یہ تیر چلائے گئے تو اس کے بعد لشکر یزید کی طرف سے زیاد بن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا غلام، یہ بھی آزاد تھا، سالم، یہ دونوں مبارزت کرتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے، اور انہوں نے پکار کر کہا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے۔
یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ایک یزید کا لیگل اور اصلی چچا تھا، اور دوسرا یزید کا اللیگل اور حرامی چچا تھا۔ ان دونوں کے آزاد کردہ غلام یسار اور سالم نے آ کر میدان جنگ میں پکارا کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں نکلے۔ اس موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، یا امام، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان دونوں کے مقابلے پر جائیں۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں صاحبوں سے کہا کہ ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فراست سے یہ جانتے تھے کہ یہ جو قسمت ہے یہ کسی اور کی ہے، اور یسار اور سالم کے ساتھ جو مقابلہ ہے آپ جانتے تھے کہ یہ جو سعادت ہے یہ کسی اور کے حصے میں آئے گی۔ چنانچہ جب ان دونوں صاحبان کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بٹھا دیا، تو یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے عرض کی، یا امام علی مقام، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان دونوں سے لڑوں۔ اس بار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک شخص ان کے روبرو کھڑا ہے، جسے آپ نے رات کی تاریکی میں تو اتنا غور سے نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی آواز سنی تھی، اور رات کے اس پہر اس کو ایک الگ خیمے میں ان کی زوجہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اب جو دن کی روشنی میں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا رنگ گندمی ہے، اور وہ دراز قد ہے اور قوی ہیکل ہے، اور اس کے بازو بھی بڑے بڑے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہیں اجازت ہے کہ تم ان دونوں کے مقابلے میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ ان دونوں لشکر یزید کے فوجیوں کی جانب نکلے۔ اب یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ بھی جانثاران حسین کی شان ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا ایک ایک سپاہی اور 72 افراد میں سے ایک ایک شخص لشکر یزید پر ہر لحاظ سے بھاری ہے، اور ایک ایک شخص 10 لوگوں پر بھاری ہے، اور وہ اکیلا ایسا ہے کہ بلا شبہ اسے امام حسین علیہ السلام کا شیر کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ادھر سے تو حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور ادھر نہ صرف یسار اور سالم ہیں بلکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی تیار کھڑے ہیں کہ اگر یہ دو لوگ کسی بھی صورت میں مارے جاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر حملہ کریں۔ سامعین محترم، یہاں میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر معرکہ کربلا میں عربوں کے روایتی دستور کے مطابق ایک کے مقابلے میں ایک بھیجا جاتا تو لشکر یزید سارے کا سارا
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ان 72 افراد کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اس بات پر ہمارا یقین کامل ہے، باوجود اس حقیقت کے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار پیاسے ہیں، صحرا ہے، شدید گرمی ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اور عددی تعداد بھی انتہائی کم ہے۔ دوسری طرف دشمن کے لشکر کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور کسی بھی حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود اگر عربوں کے روایتی طریقے کے مطابق ایک شخص کے مقابلے میں ایک شخص بھیجا جاتا تو لشکر یزید سارے کا سارا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ تو بہرکیف حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے طمطراق کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ ان دونوں غلاموں کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے۔ جب آپ ان دونوں کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام، نسب اور قبیلے کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا چاہیے تھا، ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے یسار سالم سے تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے پسرے فاحشہ، کسی شخص سے مقابلہ کرنے میں تجھے کیا عار ہے؟ تیرے مقابلے میں بھی وہی شخص آیا ہے جو تجھ سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب کہ آپ اس کو قتل کر رہے تھے تو سالم نے اس وقت آپ پر آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور پورے زور کے ساتھ آپ پر تلوار ماری۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کی تلوار کی ضرب کو روکا اور اس کوشش کے دوران آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر اس پر برچھی سے وار کر دیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھے، تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میں خاندان بنی کلب سے ہوں، اور یہ بات میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں ہے۔ میں صاحب قوت و نصرت ہوں، اور اگر مصیبت پڑے تو بد دل نہیں ہوتا۔ اے ام وہب، میں اس بات کا ذمہ کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کر تلواروں کے اور برچھیوں کے وار سے ان دشمنان خدا پر حملہ کروں گا۔ جو شیوا کہ خدا پرست نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ اشعار ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا نے سنے تو آپ نے حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عود کی خوشبو ہاتھ میں لی اور یہ اشعار پڑھتی ہوئیں اپنے شوہر کی جانب بھاگیں،
کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور ان کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا عشق و وفا ہے آل رسول سے۔ اللہ تعالیٰ اس عشق و وفا میں سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو بھی حصہ نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار اور ان کے جانثاروں پر اللہ تعالیٰ اپنی بے حد و حساب رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز سن کر پلٹے، اس خیال سے کہ ان کو عورتوں میں لے جا کر بٹھائیں، تو ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاگتی ہوئیں دامن سے لپٹ گئیں اور یہ کہنے لگیں، تمہارے سامنے میں جب تک نہ مر لوں تم کو نہیں چھوڑوں گی، قربان جائیں۔ حضرت ام وہب سلام اللہ علیہا کا یہ جذبہ جانثاری جہاں بھر کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کی خاطر جانثاری کی اور وفا شاری کا حق ادا کر دیا۔ اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پکار کر کہا، اہل بیت کی طرف سے تم دونوں میاں بیوی کو بہترین جزائے خیر ملے، اور پھر فرمایا، اے بی بی آپ عورتوں کی طرف واپس چلی جائیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اپنے شوہر کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف چلی گئیں اور امام عالی مقام کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد عمر بن حجاج جو کہ ابن سعد کی طرف سے لشکر کے میمنہ پر مقرر تھا، اس نے بہت سے افراد سارے کے سارے رسالہ کو ساتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے انصار کی طرف بڑھا۔ جب آپ کے قریب آ گیا تو یہ سب لوگ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی برچھیوں کا رخ عمر بن حجاج اور اس کے سپاہیوں کی طرف کر دیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن حجاج کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہیں سے واپس جانے لگا۔ جب کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو انصار حسین علیہ السلام نے انہیں تیر مارنا شروع کر دیے اور کچھ لوگوں کو ان میں سے زخمی کر دیا اور کچھ لوگوں کو گرا دیا۔ اس دوران ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن حوزہ بتایا جاتا ہے، یہ بدبخت جسارت کرتے ہوئے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کا نام بار بار پکارنے لگا، کہتا تھا، حسین حسین کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کہتا ہے؟ تو اس پر اس شخص نے آپ کو دیکھ کر نار نار کہنا شروع کر دیا اور کہا، نار آپ کو مبارک۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص ایسی ناسمجھی کی باتیں نہ کر، میں تو اپنے رحیم و کریم پروردگار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ابن حوزہ ہے، بنی تمیم کا ایک شخص ہے۔ تو اس پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ربی حظہ الی النار۔ آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور یہ گھوڑے سے گر پڑا اور گھوڑے نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے اور درختوں سے ٹکراتا رہا
اور یہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر اور سسک کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے حوالے سے ایک اور روایت ہے جو تاریخ طبری میں ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ مسروق بن وائل ایک شخص اسی لشکر میں شامل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف اول بڑھے، اور میں بھی ان بدبختوں میں پیش تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ابن حوزہ ان لوگوں میں سب سے آگے تھا۔ تو ابن حوزہ نے جیسے ہی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، اللہم حظہ الی النار، تو یہ گھوڑا بڑھا کر آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا گھوڑا بدک گیا، اور گھوڑے کے اس طرح بدک جانے کی وجہ سے یہ شخص گھوڑے پر سے پشت کے بل اس طرح سے گرا کہ اس کی ایک پنڈلی، ایک ران اور ایک پاؤں الگ ہو گیا، اور اس کا آدھا دھڑ رکاب میں اٹکا رہا، اور گھوڑا اندھا دن بھاگتا رہا، اور وہ خندق جس میں آگ جلائی گئی تھی اس آگ میں جا گرا۔ اس طرح سے اس شخص کو یہ عبرتناک موت آئی۔ تو مسروق بن وائل کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، میں اس رسالے سے جس نے اول امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر حملے کی ٹھانی تھی، الگ ہو گیا۔ اس کا بھائی عبد الجبار اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے؟ تو یہ مسروق بن وائل کہنے لگا کہ میں نے ابھی خاندان اہل بیت کی ایسی کرامت دیکھی ہے کہ میں کبھی بھی ان سے قتال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ سامعین محترم، آپ نے یہاں تک معرکہ کربلا کے ابتدائی مناظر سماعت فرمائے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور جانثاری کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ کس طرح لشکر یزید کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا، اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام ابن حوزہ تھا، اس نے بدبختی اور شقاوت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے جب امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کس طرح سے پھر گرفت کی اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات عرض کریں گے۔ والسلام۔